گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ چیپٹر 8 جو احسان کا بدلہ احسان ہے اس کا کوشچن آنسر ہم لوگ کریں گے اور اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ چیپٹر آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. جو کچھ بھی اس میں ہے آج میں پڑھاؤں گا. تو سب سے پہلا جو سوال ہے کوشچن ہے وہ ڈاکوؤں نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا. اس کا جواب ہوگا ڈاکو دکاندار کو لوٹنا چاہتے تھے اسی لیے ڈاکوؤں نے دکان پر حملہ کیا. دوسرا جو سوال ہے وہ ہے دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول ہوئے. اس کا جواب ہوگا گھوڑے نے ڈاکوؤں سے دکاندار کی جان بچائی اس طرح گھوڑے کے دام وصول ہو گئے. تیسرا جو سوال ہے آپ کے لیسن کا آپ کے کوشچن کا وہ ہے سائنس کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑے کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی. سائنس کہتے ہیں گھوڑے کے دیکھ بھال کرنے والے کو. اس کا جواب ہوگا سائنس دن بدن گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا بلکہ ایک دن اس اپاہج اور اندھے گھوڑے کو بھوکا پیاسا استبل سے بھی نکال دیا. استبل کہتے ہیں بتھان کو جہاں گھوڑے کو باندھا جاتا ہے. اس کے بعد سے کوشچن نمبر 4 ہے اونچے مکان میں گھنٹا کیوں لٹکایا گیا تھا. اس کا جواب ہوگا اونچے مکان میں گھنٹا اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ اگر عادل آباد میں کسی پر ظلم ہو. عادل آباد ایک جگہ تھا اس کہانی میں. اگر اس شہر میں کسی پہ ظلم ہوتا تو وہ آدمی جا کر کے اس گھنٹے کو بجاتا تھا پھر سارے شہر کے لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے پھر اس کا انصاف ہوتا تھا. اس کی باتیں سارے اس کی مجبوریاں اس پہ جو ظلم کرتے تھے اس کے کو بھی بلایا جاتا تھا اور پھر اس کے ساتھ فریادیں کی جاتی تھی اس کے ساتھ انصاف ہوتا تھا. 5واں سوال ہے گھوڑے نے گھنٹا کس طرح بجایا. تو اس کا جواب ہے گھوڑے نے رسی کو چاڑا سمجھ کر کھانے کی کوشش کی. رسی کے ہلنے سے گھنٹا بجنے لگا جو گھنٹا لٹکا ہوا تھا. سوال نمبر 6 ہے اور آخری سوال ہے یہ آپ کے اس کوشچن آنسر والے ایکسرسائز کا. تاجر کا چہرہ شرم سے کیوں سرخ ہو گیا. سرخ کہتے ہیں لال. سائنس نے اس وفادار گھوڑے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اسے سن کر تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا کیونکہ وہ خود کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا. بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو یا اپنی غلطی کا احساس خود بخود کر لیتے ہیں یا پھر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک ایکسرسائز ہے جو کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنانے ہیں. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے وفادار, بیچارہ, حقدار, ظلم, فریادی, احسان, قصور, عبادت, تاجر. تو وفادار لفظ ہے اس کا سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں وفادار سے. کتا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے. اس کے بعد بیچارہ, گدھا بہت بیچارہ ہے صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے حقدار, حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. اس کے بعد ہے ظلم, کسی پر ظلم نہ کیا کرو. اسی طرح سے ایک اور ورڈ ہے فریادی. فریادی نے جج کے سامنے فریاد کی. ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتے ہوں گے جو فریادی ہوتے ہیں وہ اسی شخص کے بعد فریاد کرتے ہیں جہاں سے اس کی فریاد سنی جائے. احسان کرنے کے بعد جتانا نہیں چاہیے. اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو, اچھا سلوک کر رہے ہو تو اس کو جتایا مت کرو کہ ہم نے تمہیں 200 روپیہ دیا تھا, مدد کیا تھا, تم بھول گئے. اس کا مطلب آپ کا وہ نیک کام برباد ہو گیا. قصور کہتے ہیں وہ قصوروار نہیں. عبادت, ہمیں 5 وقت عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے اس میں تاجر. میرے والد ایک تاجر ہے. اس طرح سے آپ کا یہ ایکسرسائز جو جملے بنانے والے تھے وہ مکمل ہوا. آخری ایکسرسائز ہے یہ آج کے اس سبق کا. نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع لکھیے. احکام, تاجر, حقوق, مکان, شکایت, احسانات. پہلا ورڈ ہے حکم. حکم کی جمع ہے احکام. تاجر کی جمع تاجروں. حق کی جمع حقوق. مکان کی جمع مکانات. شکایت کی جمع شکایات. اور احسان یہ واحد ہے, اس کی جمع دیا ہوا احسانات. اس طرح سے آپ کا یہ چیپٹر نمبر 8 مکمل ہوتا ہے. احسان کا بدلہ احسان جسے ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا تھا.
تو پھر ہم لوگ اب نیکسٹ ڈے سے ایک نئے چیپٹر لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ.